بچوں السلام علیکم۔ ہم آج 8ویں جماعت کی اردو کتاب سے ایک سبق ہم نے پڑھا ہے۔ پچھلا سبق کا نام ہے گوتم بدھ۔ اب گوتم بدھ کے بارے میں ہم نے چند معلومات پڑھی ہیں۔ اب اس کے آگے ہم دوسرا حصہ اس کا آج پڑھیں گے۔ تو بچوں یہ حصہ اس طرح ہے کہ 483 عیسوی قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکے تھے، اگرچہ ان کے افکار تب تک تحریری صورت میں نہیں تھے۔ بعد میں ان کے چیلوں نے ان کا ایک ایک حرف یاد رکھا۔ یہ باتیں نسل در نسل زبانی طور ہی سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہیں۔ بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیاں 4 نوبل ٹروتھس کے عنوان سے سمیٹا جا سکتا ہے۔ اول، انسانی زندگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے۔ دوئم، دکھوں کی وجہ خواہشات کا ہونا۔ سوم، خواہشات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ اسے اصطلاحاً نروان کہا جاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی پھٹ پڑنے یا تنسیخ کرنے کے ہیں۔ چہارم، اس کا علاج نہ کڑی تپسیا ہے اور نہ سہل پسندی، بلکہ میانہ روی سے کام لے کر یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اپنا حقائق کو بنیاد بنا کر گوتم بدھ نے انسانی زندگی کے لیے 8 رہنما اصول قائم کیے، جن کو اشٹ انگ مارگ 8 اصولوں کا راستہ بھی کہا جاتا ہے۔ 8 اصول یہ ہیں۔ نمبر 1، صحیح علم یعنی درست نظریہ اور مناسب معاملہ فہمی، یعنی اگر بنیاد درست ہے تو زندگی درست ہے۔ دوسرا ہے صحیح ارادہ، درست ارادہ ہی نروان کو راہ دکھاتا ہے، یعنی نروان حاصل ہونے پر تمام دکھ فنا ہو جاتے ہیں۔ صحیح کلام، حق گوئی، نرم لہجہ، محبت بھری بات چیت یعنی شیریں بیانی ضروری ہے، اور غلط گفتگو جھگڑے کو دعوت دیتی ہے۔ چوتھا ہے صحیح عمل، یعنی اپنی زبان نظر یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، چوری نہ کرنا، غریبوں اور بیماروں کی مدد کرنا، بد چلنی سے دور رہنا اور خدمت خلق کرنا۔ پانچواں ہے جائز حلال کمائی، یعنی محنت اور ایمانداری سے اپنے لیے روزی کمانا۔ چھٹا ہے صحیح کوشش، یہ کوشش جاری رکھنا کہ ذہن پیراگندہ نہ ہو اور اس میں برے خیالات پیدا نہ ہوں۔ ساتواں ہے نیک خیال، ذہن کو پوری طرح بیدار رکھنا اور مشاہدے کو مضبوط بنانا۔ آٹھواں ہے صحیح غور و فکر، درست طریقے سے سوچ بچار کرنا اور مراقبے کے ذریعے ذہن کو ٹھیک سمت میں لے جانا۔ گوتم بدھ نے دنیا کے بے شمار انسانوں پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ ان کی تعلیمات کسی بھی لحاظ سے قدیم ہندوستانی فلسفہ کا اعادہ نہیں تھیں۔ گوتم بدھ کے تصورات کی گہرائی کے سبب ہی بدھ مت ہندوستانی حدود سے باہر تک پھیلا اور اس کے فلسفے نے قبول خاص و عام کی سند حاصل کی۔ تو بچوں ہم دوبارہ جائیں گے۔ بچوں ہم دوبارہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے۔
آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے اور یاد رکھیں گے۔ 483 قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکے تھے، اگرچہ ان کے افکار تب تک تحریری صورت میں نہیں تھے۔ افکار کیا ہو گیا؟ افکار ہو گیا فکر کی جمع۔ بعد میں ان کے چیلوں نے ان کا ایک ایک حرف یاد رکھا۔ یہ باتیں نسل در نسل زبانی طور ہی سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہیں، یعنی ایک پہلے باپ کے پاس وہ باتیں تھی، پھر اس کے بیٹے، پھر اس کے بیٹے کے پاس، پھر اس کے بیٹے کے پاس، اس طرح ہو گیا یہ نسل در نسل۔ اور سینہ بسینہ ہو گیا کہ ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، ایسے ہی یہ باتیں چلتی رہیں۔ بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیاں، 4 نوبل ٹروتھس کے عنوان سے سمیٹا جا سکتا ہے۔ اول، انسانی زندگی اچھی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے۔ دوئم، دکھوں کی وجہ خواہشات کا ہونا۔ سوم، خواہشات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے، اسے اصطلاحاً نروان کہا جاتا ہے۔ اصطلاحاً نروان کہا جاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی پھٹ پڑنے یا نروان بیٹا نروان کیا ہوا؟ نروان ہو گیا نجات، نروان ہو گیا نجات۔ کہا جاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی پھٹ پڑنے یا تنسیخ کرنے کے ہیں۔ جہارم اس کا علاج نہ کڑی تپسیا ہے۔ کڑی تپسیا، تپسیا کا مطلب ہوگا عبادت، بہت زوروں کی عبادت کرنا، اس کا علاج نہیں ہے۔ اور نہ سہل پسندی ہوا گیا کاہلی، ایک ہوا بہت محنت کرنا یا کاہلی لانا اپنے آپ میں، دونوں اس کا علاج نہیں ہے، بلکہ میانہ روی سے کام لے کر یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے، مطلب درمیانی حالت میں رہ کر۔ اپنا حقائق کو بنیاد بنا کر گوتم بدھ نے انسانی زندگی کے لیے 8 رونما اصول قائم کیے، جن کو اشٹانگ مارگ، 8 اصولوں کا راستہ بھی کہا جاتا ہے۔ 8 اصول یہ ہیں: صحیح علم یعنی درست نظریہ اور مناسب معاملہ فہمی، یعنی اگر بنیاد درست ہے تو زندگی درست ہے۔ دوسرا، صحیح ارادہ، درست ارادہ ہی نروان کو راہ دکھاتا ہے، یعنی نروان حاصل ہونے پر تمام دکھ فنا ہو جاتے ہیں، یعنی نجات حاصل ہونے پر تمام دکھ فنا ہو جاتے ہیں۔ صحیح کلام، حق گوئی، نرم لہجہ، محبت بھری بات چیت، یعنی شیریں بیانی ضروری ہے۔ شیریں بیانی ہو گیا میٹھی زبان، اگر بات کرنی ہو تو میٹھی زبان میں کی جانی چاہیے، نرم لہجے میں کی جانی چاہیے، محبت بھری بات چیت کی جانی چاہیے۔ اور غلط گفتگو جھگڑے کو دعوت دیتی ہے۔ یہ ہمیشہ گفتگو جو ہوتی ہے اس میں جو بھی غلطی سے انسان کوئی اناب شناب باتیں کہہ دیتا ہے تو اس سے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو چوتھا ہے صحیح عمل، یعنی اپنی زبان، نظر یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، چوری نہ کرنا، غریبوں اور بیماروں کی مدد کرنا، بد چلنی سے دور رہنا اور خدمت خلق کرنا، یعنی لوگوں کی خدمت کرنا۔ 5واں ہے جائز و حلال کمائی، یعنی محنت اور ایمانداری سے اپنے لیے روزی کمانا۔ 6 ہے صحیح کوشش، یہ کوشش جاری رکھنا کہ ذہن پیراگندہ نہ ہو۔ پیراگندہ ہوا پریشان ذہن نہیں ہونا چاہیے اور اس میں برے خیالات پیدا نہ ہوں۔
नेक ख्याल, जहन को पूरी तरह बेदार रखना और मुशाहिदे को मजबूत बनाना। 8वां है सही गौर व फिक्र, दुरुस्त तरीके से सोच विचार करना और मुराकबे के ज़रिए जहन को ठीक समत में ले जाना। मुराकबा किसे कहते हैं? मुराकबा हो गया सब कुछ छोड़कर खुदा का ध्यान करना, खुदा का ध्यान करना, दुनियावी बातें सब छोड़ देना और खुदा की तरफ ही जहन अपना लगाना। इसको कहते हैं कि ये ठीक समत में ले जाना होता है। गौतम ने दुनिया के बेशुमार इंसानों पर अपने असरात छोड़े हैं। उनकी तालीमात किसी भी लिहाज से कदीम हिंदुस्तानी फ़लसफ़े का इयादा नहीं थी। इयादा मतलब हो गया दोहराना, यानी उनकी तालीम क्या थी? किसी भी लिहाज से कदीम हिंदुस्तानी फ़लसफ़े का इयादा नहीं थी। गौतम बुद्ध के तस्वुरात की गहराई के सबब ही बुद्ध मत हिंदुस्तानी हदूद से बाहर तक फैला और इसके फ़लसफ़े ने कबूल ख़ासो आम की सनद हासिल की। तो बच्चों, ये मैंने चंद अल्फाज हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया है। ये चंद अल्फाज मैंने यहाँ लिखे हैं, तो इनके माना भी लिखे हैं। आप इनके माना याद करेंगे और कापी पे लिख के रखेंगे। अफ़कार हो गया फ़िक्र की जमा। निर्वाण हो गया नजात। तपस्या हो गया इबादत। सहल पसंदी क्या हो गया? काहिली। शीरीं बयानी यानी मीठी ज़बान। पीरागंदा परेशान। मुराकबे सब कुछ छोड़कर खुदा का ध्यान करना। इयादा हो गया दोहराना। तो बच्चों, आज इतना ही। तो इंशाअल्लाह इसके आगे फिर बाकी सवालात जो होंगे इसके आगे फिर हम वो भी करेंगे। तो आज के लिए शुक्रिया।